وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بالأول وكان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدأ بقدرته الخلق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائم في بيته ولباسه زينة المسجد المحراب والمنبر، قاتل مرحب وعمر وعنتر، فاتح بدر وحنين وخيبر، ساقي سلسبيل والتسنيم والكوثر، امام المشرقين بائع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين، أسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب، مولانا علي بن أبي طالب. والبدعة الرسول انسية الحوراء حفاظ العالم النقلية، بدعة الحقيقة المحمدية أم الأئمة الصادقين بنت رسول رب العالمين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين من ولد الحسين، خصوصا سيدنا ومولانا وهادينا الإمام الثاني العشر والمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل على محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. صلوات على محمد وعلى برادران عزیز، سب سے پہلے اسباب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اپنے زمانے کے امام کو تعزیت پیش کرتے ہیں، جناب سرکار خدمت مرتبت کو تعزیت پیش کرتے ہیں، حضرت زہرا کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ 25 رجب آج کی تاریخ خاص شہادت کی تاریخ ہے امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلم علیہ کی، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان آل رسول ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں، برابر اس تاریخ کو بطور خاص جو ہے وہ تعزیت کے لحاظ سے مجالس برپا کر رہے ہیں، اور خاص جو پل ہے جس کے اوپر وہ جنازہ رکھا گیا تھا، وہاں پروانہ وار ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں اور اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، واقعہ یہ ہے کہ بعد کربلا اگر ہم دیکھیں تو ائمہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو مصائب و آلام ہیں اور جو سب سے زیادہ امام کی تکالیف ہیں اور جب سے زیادہ غم کا اظہار
دنیا والوں نے کیا ہے وہ 7ویں امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ یہ 2 مصرے ایسے ہیں جو مرثیے کی ایک بیت کی حیثیت میں ہیں کہ جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ زندگی کا سلسلہ کیا رہا۔ عزیزان عالی قدر، میں ممنون اور مشکور ہوں ادارے کا بطور خاص ہمارے بھائی فرد موسوی صاحب اور ان کے تمام تر جو معاونین ہیں، اور ہمارے یہ برادر یونس صاحب ایک طویل عرصے کے بعد درمیان میں ہمیں کوشش کرتے رہے، لیکن کچھ حالات ایسے تھے کہ ہم حاضری نہیں دے سکے، جس کے لیے ہمیں خود بھی افسوس ہے، لیکن آج یہ موقع ایسا ہوا کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور جو کچھ بھی ہماری کلمہ بیانی ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے کبھی بھی عالم ہونے کا تو دعویٰ نہیں کیا ہے، طالب علم کی حیثیت میں جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ علوم آل محمد سے جو ہم کو حاصل ہوا ہے وہ اپنی فکر سے نہ ہو، بلکہ جو انہوں نے دیا ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ حیدری علی علی۔ موسم کی خرابی آپ کو سب کو معلوم ہے، اور میں خود بھی ڈرائیو کر کے نہیں آ سکا۔ موسوی صاحب نوجوان مجھے لے کر یہاں آئے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہر طرح سے۔ یہ ظاہر ہے کہ مومنین کے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان تمام مسائل کے باوجود بھی وہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور اس غم میں شریک ہیں جو کہ صحیح معنی میں حضرت زہرا کا غم ہے اور حضرت رسول خدا کا غم ہے۔ عزیز دوست، قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اس میں ارشاد فرمایا ہے صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور ظاہر بات ہے کہ پوری ائمہ کی زندگی اور حیات اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہم کو جو سبق ملتا ہے بطور خاص وہ یہی ہے کہ انسان کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ وہ تقوی سے باہر نہ ہو۔ 2 لفظوں میں اس کی حقیقت ہے، یوں تو لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اللہ کا خوف ہو اور پرہیزگار ہو آدمی، لیکن 2 لفظوں میں ہے تقوی کا مفہوم کہ پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے جس میں اس کی رضا شامل ہو، اور ہر وہ کام نہ کیا جائے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی نہ شامل ہو۔ یہ مفہوم ہے عزیز و تقوی کا۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ وہ کوشش نہ کرے کہ معصیت کی طرف راجع ہو، اس لیے کہ معصیت میں پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے، اور خوشنودی اور رضا اسی میں ہے جس کے لیے اس نے مسلسل ہدایتوں کا انتظام کیا، اور خلقت سے پہلے اس نے یہ چاہا کہ انسان کی ہدایت کا انتظام ہو۔ 1,24,000 انبیاء اور انہی میں مرسلین اور مرسل اعظم بھیجے تاکہ یہ انسان جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کر سکے، اور حجت جو ہے وہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ اللہ کے پاس اس کی حجت ہو، تاکہ کل کو آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی، ہمیں کوئی پہنچانے والا ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا ہی نہیں تھا۔ لہذا پروردگار عالم نے وہ انتظام کیا ہے، اور وہ انتظام آج بھی ہے اور ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے۔ باطل کی کوشش یہ ہے کہ وہ حق کو مٹا دے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اگر باطل یہ چاہتا ہے کہ حق کے نور کو پھونے مار مار کے بجھا دے تو پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو اتمام تک پہنچانے والے ہیں اور اس کو کمال تک پہنچانے والے ہیں۔ عزیزان علی قدر، اس آیت میں ارشاد یہ فرمایا گیا 2 لفظ ہیں صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے، اور یہ بھی دیکھیے آپ کہ پروردگار عالم نے تقریباً 170 سے زیادہ آیات ہیں
جس میں ڈائریکٹ گفتگو کی ہے ایمان والوں سے، بار بار یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین، خدا کرے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کم سے کم 10 آیات قرآن مجید کی تو روزانہ تلاوت کریں، اور ترجمے کے ساتھ دیکھیں کہ پروردگار عالم ہم سے کیا گفتگو کرتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہے صاحبان ایمان سے، اس میں کوئی درمیان میں نہیں ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ کوئی الہام ہے، نہ کوئی وحی ہے، بلکہ ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہے صاحبان، اے صاحبان ایمان یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ، یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ۔ ہر معاملے میں پروردگار عالم نے ڈائریکٹ ایمان والوں سے گفتگو کی ہے، اسلام والوں سے کہیں ایسا نہیں ہے یا ایھا الذین اسلموا آپ کو ملے کہ اے اسلام والو، اللہ نے ایمان والوں سے گفتگو کی ہے، اور ایمان والوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایمان اس وقت تک پورا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ولایت امیر المومنین کا اقرار نہ ہو جائے۔ حیدری اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ متقاضا ایمان یہ ہے عزیز و دوستو کہ جہاں جہاں ولایت امیر المومنین ہے، اور جس قلب کے اندر وہ کیفیت ہے جس کو پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، اور میں ہمیشہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں کہ آتا ادھر سے ہے اور پیش آپ کے سامنے ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ اللہ نے یہ کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ انسانیت کب تک حسد کرتی رہے گی؟ دیکھیے یہی ہے آج جس امام کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس امام کے ساتھ کتنا حسد کیا گیا، کتنا حسد کیا گیا، کتنے مظالم ڈھائے گئے، لیکن کون ہے جو ہارون رشید کا نام لے رہا ہے، اس پلید کا نام لے رہا ہے، لیکن موسیٰ بن جعفر کا ذکر ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یہی حضرت زینب نے کہا تھا یزید سے اپنے دربار کے اندر، اس کے دربار میں کہ دیکھ ہمارے ذکر کو تو نہیں روک سکتا ہے، آج تک 1400 برس ہو گئے، جو بی بی نے وہاں بات کہی تھی وہ جاری ہے کہ ان کا اور ان کی اولاد کا تذکرہ برابر جاری ہے۔ وہ دشمنان آل رسول سب مر گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے، لیکن آل محمد کا تذکرہ دنیا میں آج بھی ہر جگہ جاری ہے۔ عزیزان علی قدر، تو اللہ نے یہ کہا ام یحسدون الناس، یہاں ناس کا ذکر ہے، یہاں پر ناس کا ذکر ہے، اور اللہ نے وہاں بھی یہی کہا واللہ یعصمک من الناس، ہم تم کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ غدیر میں اللہ نے یہ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو ہیں تو انسان مگر ہیں نہیں انسان۔ عزیزان علی قدر، تو اب آپ دیکھیے یہ اللہ کہہ رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضلہ، کہ ہم نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے، تو یہ انسانیت کب تک ان سے حسد کرتی رہے گی جن کو ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ حسد کرنے والے سب مٹ گئے، اور جو آج حسد کر رہے ہیں وہ بھی سب مٹ جائیں گے، کوئی نہ رہے گا، اس لیے کہ ہر ہمیشہ سر بلند ہوگا، اور ایک دن وہ آئے گا جو ہمارا وارث ہے، اور جب وہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے عباس کا پرچم و علم جو ہے وہ کعبے کے اوپر نصب کیا جائے گا، اور سب جوق در جوق پہنچیں گے مولا کی خدمت کے لیے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی ہے اور حکمت عطا کی ہے۔ عزیزان علی قدر، ظاہر بات ہے کہ کتاب تو رسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی وحی کی شکل میں، اور پھر یہ کہ اس کتاب کو سمجھا نہیں جا سکتا، لہذا اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میں اس کتاب کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اور اس کتاب کے ساتھ اس کتاب کو بتانے والے، پڑھانے والے، سمجھانے والے میرے اہل بیت، میری عطرت، ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اور نہ کتاب اہل بیت سے الگ ہوگی اور اہل بیت نہ کتاب سے الگ ہوں گے، اس لیے کہ دونوں ہم مزاج ہیں، جب ہم مزاج ہوتے ہیں تو وہ ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ یہی پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک جدا نہ ہوں گے جب تک میرے پاس کوثر پہ نہ پہنچ جائیں۔ عزیزان علی قدر، تو اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ کب تک انسانیت حسد کرے گی ان سے جن کو ہم نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ہم نے کیا دیا ہے؟ کتاب اور حکمت عطا کی ہے، حکمت عطا کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہر ائمہ میں سے جو امام ہے
ان کو حکمت عطا کی ہے پروردگار عالم نے، کتاب کا علم عطا کیا ہے ان کو۔ علم ہماری طرح سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے آئے اور بطن سے نکل کے باہر آئے تو تمہارے پاس کچھ علم نہ تھا، ہم نے تم کو بصارت دی، سماعت دی اور فؤاد دیا تو تم نے اس علم کو حاصل کیا۔ ایک کسبی علم ہے، حاصل ہو گیا تو بہت بڑے ڈاکٹر بھی بن گئے، انجینئر بھی بن گئے، پروفیسر بھی بن گئے، بڑے اقتدار والے بھی بن گئے، اور یہ بھی بن گئے اور وہ بھی بن گئے، اور جناب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے اختیار میں آ جائے گی اور ہم کو تہس نہس کر دیں گے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ خلق کرنے والا جو ہے وہ سب سے بڑا غالب ہے۔ دوست عزیزان عالی قدر، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور کتاب بھی دی، یعنی کتاب کا علم بھی ہے، اس لیے سوال کرنے والا جب بھی ان کے پاس سوال آیا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ گیا، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اور کرنے کے بعد کوئی سوال بھول گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو یہ سوال بھول گیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں تیرا سوال بھی اور اس کا جواب بھی تجھے بتا دیتا ہوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان علی قدر، یہ اس کے بعد ملک عظیم کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے کتاب دی، حکمت دی اور کیا دیا؟ ملک عظیم۔ تو یوں تو ملک اللہ کا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، متبرک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک اس کے ہاتھ میں ہے، کا مطلب یہی ہے کہ قبضہ قدرت میں ہے۔ اب دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، جنب ہے، آنکھ ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر اس کا مطلب کون سمجھا سکتا ہے؟ وہی سمجھائیں گے جو وارث ہیں کتاب کے، جو علم کے وارث ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، وہی سمجھائیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہاں بھی مفہوم یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، ہم اللہ کہہ رہا ہے کہ متبرک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، مگر وہ جسے چاہے ملک عطا کر دے، وہ جسے چاہے ملک دے دے، مگر یہ والا ملک نہیں ہے جس کے اندر سرحدیں ہیں، یہ والا ملک نہیں ہے جس کے اندر جواز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے اندر پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہاں ایک جواز ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے اس ملک عظیم میں، وہ جواز ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ دوست یا علی یا علی، تو ملک عظیم اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دیا ان کو۔ اور یہ ملک عظیم کیا ہے؟ یہی ملک عظیم ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ برف ہو، طوفان ہو، فریزنگ رین ہو، کوئی حال ہو، کوئی صورتحال ہو، کیسی بھی صورت ہو، مومنین کوشش کر کے وہاں پہنچتے ہیں اس پر شہداء پر اور شامل ہوتے ہیں، اور اقرار ولایت کے ساتھ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مودت ہمارے لیے قرار دی گئی ہے ہم کچھ نہ کچھ اس کے اندر پہنچا سکیں اور حاصل کر سکیں۔ عزیزان علی قدر، لیجئے میں اب اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ امام کی حیات سے متعلق آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر سکوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ولادت کی تاریخ جو ہے امام کی متفق 7 صفر ہے، 7 صفر، لیکن چونکہ ایام عزا ہوتے ہیں، غم کے دن ہوتے ہیں، لہذا ہم امام کی ولادت، صرف یہی ایک امام ہے جس کی ولادت ہم نہیں مناتے اس طرح سے جیسے جشن مناتے ہیں، ولادت مناتے ہیں، چونکہ سفر ابھی 40 نہیں ہوا ہے اور 7 صفر میں ولادت میں ہم نہیں مناتے ہیں۔ یہ اس وجہ یہ ہے کہ ایام عزا ہیں، ایام غم ہیں۔ 7 صفر ولادت کی تاریخ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ 128 یا 126 ہجری جو ہے وہ ولادت کا سن بیان کیا گیا ہے تاریخ کے اندر۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھنے بلند آواز۔ عزیزان علی قدر، اور شہادت جو ہے وہ 183 ہجری کے اندر ہے امام کی، اور آپ برابر سن رہے ہیں، ابھی مرثیے میں بھی آپ نے سنا کہ زہر حلال اور کس طریقے سے کن مشکلات سے ہارون رشید مرون، جو ہارون رشید تو نہیں ہے، غیر رشید اور ملعون ترین انسان تھا وہ، جس نے مظالم ڈھائے، اور ظاہر بات ہے کہ جتنے بھی عباسی حکمراں تھے امام موسیٰ بن جعفر کے دور کے اندر، ان سب نے ظلم ڈھائے، کیونکہ سب حسد لیے ہوئے تھے اور سب کو حسد جو تھا وہ کھائے جا رہا تھا، اور وہ اس بات کے کوشاں تھے کہ شاید وہ زندگی بھر زندہ رہیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ قبر میں جا کے سڑ کر جائیں گے، مگر جن کو وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان کا ذکر برابر قیامت تک جاری رہے گا۔ دوست عزیزان علی قدر، 7 صفر ولادت اور 183 ہجری شہادت، اور یہ 55 برس کی عمر ہے امام کی۔ 55 برس کی عمر میں سب سے زیادہ عمر امام کی امامت کا ہے۔ ائمہ کی امامت ہمارے سامنے موجود ہے، ظاہر ہے کہ امیر المومنین کی امامت جو ہے
اس کا عرصہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. اور میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے کہ کون سا امام کتنے عرصے تک امامت کی حیثیت میں ہم تک پیغام پہنچاتا رہا ہے. لیکن بہت وقت ہو جائے گا، میں اتنی طوالت میں نہیں آپ کو لے جانا چاہتا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ وقت 35 برس، یعنی اور ائمہ ہیں جن میں کسی کے 34 برس ہیں، کسی کے 19 برس ہیں، کسی کے 18 برس ہیں امامت کے، کسی کے صرف 6 برس ہیں امام 11ویں امام کے. لیکن امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ السلام علیہ کے جو عرصہ امامت ہے وہ 35 برس ہے. عزیزو دوستو، یہ 35 برس اتنے آسانی سے نہیں گزرے، لیکن وہ کام امام موسیٰ بن جعفر نے کیے ہیں. یوں ہی باب الحوائج نہیں کہلاتے ہیں دوستو، باب الحوائج کہلاتے ہیں. یعنی جو جاتا ہے اگر قلب سمیم سے چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے، مراد مانگتا ہے، باب المراد ہے، باب الحوائج ہے. جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے وہاں سے موسیٰ بن جعفر سے. عزیزان علی قدر، تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 35 برس کی زندگی جو ہے مولا کی بڑی مشکلات میں گزری ہے. امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ، آپ کے والد محترم جو ہیں، ان کی شہادت 148 ہجری میں ہے. 148 ہجری میں جب شہادت ہوتی ہے تو آپ کا سن 20 برس کا ہے، اور 20 برس کے سن سے لے کر 35 برس آپ نے سلسلہ امامت کو جاری رکھا ہے، اور لوگوں نے فیض حاصل کیا ہے. اور بہت سے آپ کے شاگرد ہیں. لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی، اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ سلسلہ جو امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ نے جاری کیا تھا، اور وہ ایک 4000 طلبہ کا سلسلہ جاری تھا، اور علوم حاصل کرنے والے آتے تھے، اپنے بھی ہوتے تھے، غیر بھی ہوتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید امام صادق کی شہادت کے بعد اب وہ سلسلہ جاری نہ رہے گا. لیکن امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ السلام علیہ نے اس سلسلے کو بھی جاری رکھا، اور وہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا، اور مکتب اہل بیت مسلسل فیض پہنچاتا رہا. اور آپ کے جو شاگرد ہیں وہ بھی شاگرد رہے اس دور میں جو امام صادق کے تھے، اور آپ کے بھی کچھ شاگرد ہیں ایسے جنہوں نے فیض پہنچایا. یہ ہم تک اسلام اور شریعت اور یہ ائمہ تحرین کے اقوال اور یہ تمام جو کچھ بھی پہنچا ہے اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بڑی زحمتوں سے پہنچا ہے. لہذا اگر ہم آج یہ سوچ رہے ہیں کہ موسم خراب ہے یا خراب ہے اور ہم نہیں پہنچ پائیں گے اور نہیں پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پہنچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جزوی طور پر اس میں شامل ہیں. کہ کچھ بھی حالات ہوں ہم اس ذکر میں شامل ہوں گے، چاہے کچھ بھی صورتحال پیدا ہو جائے. اور الحمدللہ آپ یہاں موجود ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. پانچویں اور چھٹے امام کے ادوار میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بنی امیہ ہیں وہ بنی عباس کے ساتھ ان کے مسائل چل رہے ہیں، اور بنی امیہ کا اختتام ہوتا ہے 132 ہجری میں. 132 ہجری میں بنی امیہ کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد بنی عباس جو ہیں، بنی عباس جس نعرے کو لے کر آگے بڑھے تھے اور وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ اہل بیت کو حق مل جائے، لیکن ان کی منافقت ظاہر ہو گئی، چھپ نہ سکی. وہ نام تو لے رہے تھے اہل بیت کا، اور نام تو لے رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے جو قتل ہے اس کو، مطلب یہ کہ اس بات کی دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کہ اس کا جو ہے قتال کا وہ لیا جائے قصاص. لیکن وہ سب باتیں تھیں، اور نتیجہ یہ ہوا وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے. عباس بن صفاح جو ہے جس نے حکومت حاصل کی، جو بڑا ظالم تھا اپنے دور کا، اور وہ سب سے پہلا حاکم ہے عباسی امام موسیٰ بن جعفر کے دور کا. عزیز و دوستو، جس نے مظالم کیے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے. عباس بن صفاح کے بعد مہدی ہے، مہدی کے بعد جو ہیں وہ ہادی ہیں، اور یہ سب کے سب ظلم کرتے آئے موسیٰ بن جعفر کے اوپر، اور قید و بند کے مصائب رہے. 10 برس کے بعد جو مصائب کا سلسلہ ہوا ہے تو تقریباً 14 برس آپ جو ہے قید میں ہیں. کبھی بصرے کے اندر 1 سال قید میں ہیں، اور کبھی 14 برس جو ہیں وہ بغداد کے قید میں ہیں. لیکن ان لوگوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے پیغام حق اور پیغام ہدایت اور رسول اللہ نے جو کچھ دیا ہے، ائمہ تحرین کے حوالے سے جو کچھ دنیا تک پہنچ رہا ہے وہ نہ پہنچنے پائے. اس قید و بند کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہی ثمر اور وہی شجر پھل پھول رہا ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور گل سڑ چکے ہیں زمین کے اندر، اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آج بھی حسینیت سر بلند ہے، اور یزیدیت جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے. عزیز دوست، صلوات پڑھیں بلند آواز.
یا علی یا علی۔ ان حکمرانوں کے بعد منصور دوانقی جو ہے، عباسی خلیفہ جو ہے، وہ حکمرانی میں آتا ہے۔ 22 برس کی اس کی حکومت ہے منصور دوانقی کی، اور اس نے بھی مظالم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ عزیز دوستو ہمارے سامنے موجود ہیں، دیکھیے امام کی والدہ گرامی جو ہیں وہ ہیں حمیدہ خاتون، اور حمیدہ خاتون کے لیے خود امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں جتنی ائمہ کی والدہ ہیں وہ سب کے سب پاک و پاکیزہ ہیں، مطہر ہیں، وہ ان تمام آلائشوں سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ ساری والدہ ائمہ کی جتنی بھی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ سب پاک و پاکیزہ ہیں۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا عالم یہ تھا حضرت حمیدہ خاتون کا، جو والدہ ہے امام موسیٰ بن جعفر کی، کہ سب سے زیادہ علم اور حکمت اور دانائی یہ سب کچھ حمیدہ خاتون کے پاس تھی، اور پروردگار عالم کی طرف سے ان کو تفویض تھا یہ بات کہ علوم آل محمد سے جو ان کو ملا ہے جزوی طور پر، وہ دنیا تک انہوں نے بھی پہنچایا ہے۔ عزیزو دوستو تو ظاہر بات ہے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ والدہ کس کی ہیں؟ حضرت موسیٰ بن جعفر کی ہیں۔ عزیزو دوستو تو اب یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں، امام کی زندگی کے اندر مختلف واقعات ہیں، اور کچھ ایسے واقعات ہیں عزیزو دوستو کہ بہت ہی عبرتناک واقعات ہیں، جو ہم یہ سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ اس قید و بند کے باوجود بھی امام نے اپنے شاگرد تک بھی فیوز پہنچایا ہے، اور جن لوگوں نے بھی کوشش کی ہے پہنچنے کی، وہ بھی جو لوگ جو ہیں وہ اس بات میں ہیں کہ ان کو حق ملتا ہے اگرچہ وہ غلطی کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں تو میں عرض کروں۔ یہ وہ شخص ہے عزیزو دوستو جس نے 22 برس حکومت کی انا سنبھالی ہے، اور اس نے ایک خط لکھا ہے گورنر مدینہ کو، جو محمد بن سلمان ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ظالم ترین ہے یہ حکمراں، اور اس نے جو خط لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ یہ تلاش کرو اور یہ دیکھو کہ صادق آل محمد کی شہادت کے بعد، یہ تو میں کہہ رہا ہوں شہادت، وہ تو ملعون ترین انسان تھا، کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی وصایت میں انہوں نے کیا لکھا ہے، اور کون ہے جو ان کا نائب اور ان کا وصی ہوگا، اور جو بھی ان کا نائب اور وصی ہو اس کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ یہ ہے عزیز اور دوستو منصور دوانقی، جس نے، لیکن آپ دیکھیں کہ موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی حکمت عملی کیا ہے۔ یہ اپنے ایک وفد کے ساتھ جاتا ہے، دیوار کو پھلانگ کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور اس کو وہ وصیت نامہ مل جاتا ہے دوستو، اور اس وصیت نامے کے اندر وہ دیکھتا ہے محمد جو گورنر ہے محمد ابن سلمان کے اس وصیت نامے میں سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ منصور دوانقی کے، جزاک اللہ۔ پہلا نام منصور دوانقی کا ہے، دوسرا نام اس گورنر کا ہے محمد بن سلمان، اور تیسرا نام جو ہے وہ عبداللہ ابن جعفر کا ہے، چوتھا نام حضرت حمیدہ خاتون کا ہے، اور پانچواں نام جو ہے وہ امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلم علیہ کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں حکمت عملی کیا ہے، یعنی اب اگر کوئی کہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے تو پھر وہ دیوانہ ہے۔ ظاہر بات ہے علم ہے جب تو یہ گفتگو کر رہے ہیں، جب تو یہ وصیت نامہ لکھ رہے ہیں، جب تو یہ حکمت عملی ہو رہی ہے۔ عزیزان عالی قدر وقت اتنا نہیں ہے، میں بہت شارٹ کر کے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اگر ڈائریکٹ وصیت نامے میں نیابت جو ہے وہ امام موسیٰ بن جعفر کی ہوتی تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ قتل کر کے سر کاٹ کے بھیج دو تو سلسلہ منقطع ہو جاتا نا۔ اس لیے حکمت عملی مولا کی یہ ہے کہ آپ نے اسی کا نام دیا ہے جو سب سے بدترین انسان ہے، تاکہ لیکن دنیا والے جو حق والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کون ہے۔ یہی بات ہے جو ہم کو کہی جاتی ہے کہ صاحب آپ کے ان اماموں نے بھی تقیہ کیا اور ہم نے بھی تقیہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تقیہ جواز رکھتا ہے وقت کی ضرورت مصلحت وقت کے تحت، تاکہ وہ حکمت عملی انجام دی جائے۔ ذرا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اب میں کہہ دوں بات
ایسی ہو جائے گی کہ اللہ نے قرآن مجید میں نام نہیں لیا، کہا فلانن خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، بھائی نام ہی لے لیتا۔ اس کا مطلب یہ، اب کیا میں یہ کہوں کہ اللہ بھی تقیہ کر رہا ہے نام نہ لے کر؟ ذرا آپ غور تو فرمائیں، ذرا مسلمان اس بات کو پر غور کریں کہ فلانن خلیلہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں، یعنی محشر میں یہ انسان جا کر یہ کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نام نہیں بتانا چاہ رہا ہے، مگر اس فلاں کے کوائف بتا دیے ہیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر نسبتیں اور کوائف بتائی گئی ہیں اور اوصاف بتائے گئے ہیں، نام نہیں لیے گئے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کے ائمہ کے نام کیوں نہیں ہے، امام علی کا نام کیوں نہیں ہے، بی بی کا نام کیوں نہیں ہے؟ اگر نام ہوتے تو صورتحال کچھ اور ہوتی۔ پروردگار عالم نے ان کو چھپا کر ان کے اوصاف بتا دیے تاکہ اوصاف پہچان لیا جائے کہ حق والے کون ہیں اور باطل والے کون ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی عزیزان علی قدر۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تو بہت محمد بن سلمان کو وہ ہوا دیکھ کر کہ ارے یہ تو ایک عجیب صورتحال ہے، اور جب یہ وصیت نامہ اس کے پاس پہنچا تو وہ جو حکمراں ہے ملعون ترین عزیزان علی قدر تو سر پکڑ کر رہ گیا، کہنے لگا کہ سب سے پہلے میرا نام ہے، پھر گورنر کا نام ہے، تو اب میں نے جو حکم دیا ہے اگر قتل ہوں تو سارے قتل ہوں، اور میرا نام تو سب سے پہلے۔ عزیزان علی قدر، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس حکمت عملی سے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی مزید 35 سال کی حیات جاری رہی ہے۔ عزیز اور دوستو، یہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہے صورتحال۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ تو بہت ساری ایسی حکمت عملی ملتی ہیں ہمیں امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ السلام علیہ کی زندگی کے اندر، کہ ایک شخص کا نام ہے بشر حافی۔ حافی جو ہے وہ ننگے پیر بغیر جوتوں کے رہنے والے کو کہتے ہیں عربی میں۔ یہ ایک شخص تھا امام موسیٰ بن جعفر صلی اللہ علیہ وسلم دور میں کہ امام گزر رہے تھے اس کے گھر کے سامنے سے کہ اس کی کنیز جو ہے وہ کچھ باہر کسی کام سے آئی دروازے تک، تو اندر جو ہے وہ میوزک ہو رہا تھا۔ آج دنیا والے جو ہیں وہ بتائیے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، عبرت نہیں لیتے ہم لوگ کہ یہ واقعہ کہ ہماری عبرت کے لیے نہیں ہے کہ میوزک کی حقیقت کیا ہے، کہ ہم نے اب منقبتوں کے اندر بھی اور نعتوں کے اندر بھی اور ہمارے اپنے لوگوں نے بھی ایک میوزک کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ذرا آپ سوچیں تو غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے آئینہ تذہبون، کہاں جا رہے بھائی، کس راستے پہ جا رہے ہیں آپ؟ جبکہ ہمارے سامنے 7ویں امام کا یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ یہ سوال کرتے ہیں اس کنیز سے کہ اس کے اندر جو اس کا آنر ہے مکان کا، وہ بتاؤ کہ یہ غلام ہے یا آزاد۔ یہ عجیب جملہ ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ حقیقت کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو اس کے اندر آنر ہے مکان کا، اس جو تیرا آقا ہے، اس نے جب یہ بتایا کہ میں کنیز ہوں تو اس نے بتایا کہ میرا آقا جو ہے وہ اندر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا آقا جو ہے یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو آزاد ہے، میں اس کی کنیز ہوں اور اس کا غلام اور بھی ہیں۔ بس اتنا آپ نے فرمایا اور اس کو اتنا وقت گفتگو میں لگ گیا اور امام آگے تشریف لے گئے۔ تو یہ بشر حافی جو ہے اس نے اپنی کنیز سے یہ پوچھا کہ تجھے اتنا وقت کیوں لگ گیا باہر، وہ تو 1 سیکنڈ کے لیے ایک کام کے لیے گئی تھی تو اس نے کہا کہ ایک صاحب جو گزر رہے تھے سامنے سے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ تیرے گھر کا جو مالک ہے یہ غلام ہے یا آقا ہے؟ اچھا، تو اس نے کہا تو پہچانتی ہے ان کو؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فوراً حق جو ہے وہ کتنا اسٹرائک کرتا ہے۔ بشر حافی وہ شخص ہے کہ جیسے ہی اس نے سنا تو اس نے سب کچھ چھوڑ کر اور اپنا وہ طبلہ اور سارنگی اور ہر چیز چھوڑ کر فوراً بغیر جوتوں اور بغیر پیروں چپلوں کے اور بغیر کہنا چاہیے کچھ بھی پہن کے پیروں کے اندر ننگے پیر باہر آیا اور دوڑتا ہوا گیا پیچھے کے تلاش کروں کہ کس نے یہ بات کہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس مقام تک پہنچا اور کہا کہ ایک مرتبہ دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا اور کہا آپ نے یہ بات کہی کہ اس کے اندر غلام ہے یا آقا ہے، تو یہ گفتگو ہوئی۔ آپ نے فرمایا ہاں کہ اگر تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے
تو پھر ظاہر بات ہے کہ تیرا ٹھکانہ کیا. لیکن اگر تو غلام سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو ظاہر ہے کہ تو کسی کا غلام ہے, اور اس کا اگر غلام ہے جو خلق کرنے والا ہے, پیدا کرنے والا ہے, اگر اس کا ہی اتباع کرنے والا, پیروی کرنے والا ہے, تو پھر یہ کام کیوں ہو رہا ہے. میں مختصر کر رہا ہوں بات کو دوستوں. تو اس نے جیسے ہی یہ سنا فوراً قدموں پہ گر گیا اور کہا مولا بہت غلطی ہو گئی, کیا میری خطا بخش دی جاتی ہے, کیا میں بخشا جاتا ہوں. دیکھیے یہ بھی ایک ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے. اس کا کیسے پتہ چلے کہ خطا بخشنے والا پروردگار عالم جو بار بار کہہ رہا ہے میں غفار ہوں, میں غفار ہوں, میں خطا بخشنے والا ہوں, جب اس کے نمائندے ایسے ہیں کہ اس خطا کو بخش رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بخشا, میرے خدا نے بخشا. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے حر سے جب یہ بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا میں نے بخشا, میں نے خدا سے بخشا, ڈائریکٹ خدا سے تعلق نہیں کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اختیار ہے کہ وہ خود بھی بخش دیں اور خدا کا بخشا ہوا بھی بخش دیں. صلوات علی محمد و آل محمد. حیدری علی علی. یہ بشر حافی یہ وہ شخص ہے کہ اس کے بعد اس نے فلسفہ اور علوم حاصل کیے اور ایک بہت بڑا عابد اور زاہد بن گیا اور توبہ کر لی اس نے, اور اس نے یہ بات طے کی کہ اس دن کے بعد سے وہ پیروں میں چپل اور جوتا نہیں پہنے گا. اس لیے وہ حافی کہلاتا. کیوں؟ لوگوں نے پوچھا بھی بہت, تو اس نے کہا تاکہ مجھے یہ بات یاد دلائی جاتی رہے کہ یہ واقعہ جو میرے ساتھ ہوا ہے, تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ جس وقت صورتحال پیدا ہوئی اور میری توبہ قبول کی مولا نے, تو اس وقت میں صورتحال یہ تھی, میں اسی صورتحال میں رہنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں بلند آواز. عزیزان علی قدر, ایک صورتحال یہ ہے, آپ دیکھیں میں نے جو بات آپ سے عرض کی تھی کہ اس 35 برس کی عمر میں جو امام موسیٰ بن جعفر کو فیس کرنا پڑا ہے, جو ان کے مقابلے پہ لوگ ہیں وہ 5 قسم کے لوگ ہیں. کیوں بھائی, وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا بھائی, میرے ساتھ ہیں آپ؟ دیکھیں امام موسیٰ بن جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 5 قسم کے لوگ مقابل پر ہیں, اور قید بھی ہے 14 برس کی, اتنی طویل قید بھی ہے. اس کے باوجود جو خدمتگاری آپ نے کی ہے, آپ اندازہ لگائیے یہ کون ہیں 5 لوگ. یہ 5 قسم کے جو حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ کون لوگ ہیں؟ 4 ائمہ اربعہ ہیں نا مسلمانوں میں, میرے ساتھ ہیں بھائی آپ؟ مسلمانوں کے 4 فقہاء ہیں. کون؟ امام مالک, ابو حنیفہ, شافعی اور حنفی. ابو حنیفہ اور مالک, حنبلی, 4 ہو گئے نا چاروں. یہ چاروں امام کے سامنے دور میں مقابل پر, ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ ابو حنیفہ نے تو یہ بات کہہ دی کہ اگر میں 2 برس امام صادق کے درس میں نہ ہوتا تو آج میں اس طریقے سے زندہ نہ ہوتا, ہلاک ہو چکا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہا تو 2 برس, لیکن جس کے دل کے اندر نور نہ ہو وہ پھر وہ اس کیفیت میں نہیں پہنچ سکتا. وہ خاص نور ہے محبت کا اور مودت کا اہل بیت کی, اگر وہ اتر جائے تو پھر کوئی طاقت جو ہے وہ انسان کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے. یہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے اور ویسے سب ہو گئے, حتیٰ کہ حر شہیدی رہائی کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کیا صورتحال تھی اور حر کس وقت آ گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے دل میں وہ نور ہو اور وہ کیفیت ہو, وہ گمراہی سے نکل کر راہ راست پر آ جاتا ہے اور اس کو ہدایت مل جاتی. صلوات علی محمد و آل محمد. تو ایک طبقہ تو یہ ہے جو چاروں امام ائمہ اربعہ مسلمانوں کی جو ہے فقہا. اور دیکھیے یہ کمال ہے, اور ہم کو 1000 سجدے کرنا چاہیے کہ ہمارا جو طریقہ نماز ہے اور ہمارے پاس جو شریعت ہے وہ عطرت اور اہل بیت سے پہنچی ہے, اور ہمارے پاس 12 ائمہ ہیں, اور جو ایک کہہ رہا ہے وہی 12واں کہہ رہا ہے. یہ سب کے سب 12 کے 12 کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھول جاؤ اور ہماری بات کو, ہمارے قول کو نقل کر رہے ہو, اور اگر تمہیں ہمارا نام آج جو ہمارے 12 میں سے جس کا بھی نام لے لو وہی ہوگا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس 12 ہیں جو سب ایک ہیں, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. لیکن ان کے پاس 4 ہیں, اور ان چاروں میں جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے, اور ان کے ماننے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو مکروہ ہوگا, اگر حنیفہ کی پیروی کر رہے ہو تو حنیفہ کے ساتھ جاؤ, اور ان میں سے 3 کی اگر کرو گے تو وہ مکروہ ہے. ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے, ہم 12 کے 12 کی پیروی کر رہے ہیں دوست. صلوات علی محمد و آل محمد.
پہلے ایک بات میں عرض کر دوں، پھر آگے بڑھتا ہوں میں، کہ یہ خیال میں رہے کہ یہ چار ہیں، شافعی، ابو حنیفہ، احمد بن حنبل اور مالک۔ یہ جب آتے تھے امام صادق علیہ السلام کے پاس، ابو حنیفہ، تو انہوں نے دیکھا کہ امام موسیٰ بن جعفر جو ہیں وہ آپ کے دروس میں نہیں بیٹھتے تھے، وہ الگ عبادت کر رہے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا ابو حنیفہ نے، اور اس کے بعد فوراً امام صادق کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ آپ کا فرزند جو ہے اس کو تھوڑی سی آپ ہدایت فرمائیں کہ یہ اس طریقے سے جو نماز پڑھ رہا ہے اور یہ عبادت کر رہا ہے، یہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس طریقے سے عبادت میں خلل پڑتا ہے، تو یہ اس مقام کو تلاش کرے جہاں اس طرح کے خلل اور یہ نہ ہو، ڈسٹربینس ہے نا بھی میرے ساتھ آپ۔ تو امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ سے کہ تم جاؤ خود ہی پوچھ لو اس سے کتنے برس کا سن ہے امام موسیٰ بن جعفر کا؟ 3 برس کا سن۔ 3 برس کے سن میں آپ یہ عبادت فرما رہے ہیں اور یہ دروس ہو رہے ہیں، اور ابو حنیفہ کی یہ بات۔ تو ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ یہ 3 برس کے سن میں اس سے کیا بات پوچھ لوں گا؟ تو یہ امام صادق نے فرمایا کہ تم جاؤ تو دیکھو، پوچھو کہ یہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ابو حنیفہ آئے، اور آنے کے بعد امام موسیٰ بن جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ جو اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ سامنے سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے سامنے سے اگر گزر جائے تو انہوں نے طریقہ بتایا کیسے سامنے سے گزرے، کیسے گزرے، وہ سب آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو بھائی۔ صلوات پڑھنے بلند آواز۔ تو جب ابو حنیفہ نے یہ بات کی تو امام جعفر صادق علیہ السلام، جس کا صرف ابھی 3 برس کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں خدا کے اتنے نزدیک ہوں، میرا خدا مجھ سے اتنے نزدیک ہے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں کوئی اور حائل ہی نہیں ہو رہا بھائی۔ تو کوئی آئے کوئی جائے کوئی پرواہ کی بات ہی نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ ہم اتنے تقرب رکھتے ہیں، قربت۔ اگر یہی سمجھ لیتے تو پھر کیا بات تھی کہ وہ کتنے قرب الہی رکھتے ہیں، وہ کتنے قریب ہیں۔ اس لیے کہ ہم ان سے قریب ہو جائیں تو گویا ہم قرب الہی رکھنے والے ہیں۔ عزیزان علی قدر، تو اب آپ نے فرمایا ابھی 3 برس کا سن ہے، آپ نے فرمایا کہ اچھا میں بھی کچھ پوچھ لوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو عمل کرتے ہیں تم، جو عمل کرتے ہو وہ تمہارا جو عمل ہے وہ خدا کر رہا ہے یا تم کر رہے ہو؟ ہیں بھائی؟ تو دوسرا آپ نے پوچھا کہ اگر خدا کر رہا ہے عمل اور تم بالکل آزاد ہو تو پھر تو خدا کو سزا دینے کا کوئی مجاز ہی نہیں، پھر کیوں سزا دے رہا ہے اگر وہ خود ہی کر رہا ہے؟ ٹھیک بھائی؟ اور اگر خدا تمہارے عمل میں شریک ہے کہ تم بھی ہو اور وہ بھی کر رہا ہے، دونوں مل کے کر رہے ہیں، تب بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ تم نے اگر کوئی غلط کام کیا والعیاذ باللہ اور خدا نے بھی کر لیا تو پھر خدا اپنے آپ کو سزا دے گا کیا؟ تو یہ بتاؤ کہ پھر وہ تمہیں کیسے سزا دے گا؟ تو جزا و سزا کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا معاملہ وہ ہے کہ بندہ خود ذمہ دار ہے اپنے عمل کا۔ تو عزیزان علی قدر، وہ جو ابو حنیفہ ہیں وہ ششدر رہ گئے، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید میں اس کا اس طریقے سے جواب نہیں دے سکوں، اور وہ نہیں دے سکے۔ اور چونکہ ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، یعنی خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے۔ عزیز اور دوستو، لہٰذا امام نے فرمایا کہ دیکھو بندہ ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا، چونکہ وہ ذمہ دار ہے جو کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے تو اس کی سزا ہے اور اچھا کر رہا ہے تو اس کی جزا ہے۔ اور اللہ نے یہی کہا ہے کہ بندہ خود قرآن میں یعنی دیکھیے قرآن مجید کے اندر بھی آیت موجود ہے کہ بندہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے خدا نے ایسا کر دیا۔ لہٰذا بندے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہر معاملے میں یہ نہ کہے کہ بھئی اللہ یہی چاہتا تھا، یہی ہوتا تھا، اگر آپ نے غلطی کر لی تب بھی یہی کہیں گے اللہ یہی چاہتا تھا، اعوذ باللہ۔ تو یہ سمجھنا چاہیے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کیوں بھائی ہیں کچھ منٹ اور؟ عزیزان علی قدر، تو بس ایک واقعہ میں اور بیان کروں گا۔ اور دیکھیے یہ تو ہو گئے 4 ائمہ اربعہ جو امام کے مقابل میں تھے، حکومت کی طرف سے تھے اور اپنی اپنی فقہ میں فتاویٰ دیتے تھے عزیز اور دوستو۔ اور ان کے مقابل پر جو شرعی، یہ بھی سفر حج پہ جا رہے تھے شقیق بلخی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان چلا جا رہا ہے بالکل جو
پیروں میں بالکل آرڈنری سے جوتا ہے، آرڈنری سے لباس ہے، اور وہ جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جس گروہ سے جا رہے تھے، جس کاروان سے جا رہے تھے، وہاں سے نکل کہا کہ میں ذرا اس کو ہدایت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ جا رہے ہو اور اس عالم میں جا رہے ہو۔ تو انہوں نے یہ نظریہ خیال کیا کہ شاید ایسا ہے کہ وہ آگے جا کے مانگے گا لوگوں سے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لوگوں سے۔ اس فخر و فاخر میں اس کی زندگی ہو رہی، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نزدیک آیا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز آپ پڑھ چکے تو آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی، اور وہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حسن ظن رکھو اور بد ظن نہ ہو۔ یہ آیت ہے، صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ جو بدظن ہو جاتا ہے اور جس کے پاس حسن ظن نہیں ہے، وہ دوسروں کے بارے میں برے گمان رکھتا ہے، برے احساسات رکھتا ہے۔ آپ نے وہ آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد پھر نماز میں مشغول ہو گئے، تو یہ جو شقیق ولقی ہیں وہ یہ سوچنے لگے کہ جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ کیسے ان کو اس کی خبر ہو گئی کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے جواب دے دیا مجھے فوراً۔ عزیزو دوستو، اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک جگہ اور کاروان رکتا ہے، اور یہ پھر دیکھتے ہیں۔ اب ان کے دل میں یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ میں نے شاید غلطی کی، یہ تو کوئی عرفانی نورانی شخصیت ہے جس نے مجھے میرے اندر کی بات کو جانتے ہوئے اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میری سوچ کیا ہے، اور اس نے مجھے وہ آیت پڑھ کے جواب دے دیا۔ لہذا میں اس سے تلافی کروں کہ میں نے ایسا اس کے بارے میں کیوں سوچا، اور میں معافی مانگوں۔ تو وہاں آگے پڑھ کے جب کاروان رکا اور وہ آئے آگے شقیق بلخی، اور آنے کے بعد انہوں نے چاہا کہ پھر رجوع کریں۔ آپ پھر نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک آیت پڑھی، اور ایک آیت پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو مغفرت طلب کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ توبہ کو قبول کرتا ہے بلکہ اگر وہ انجام ہدایت میں وہ ہدایت یافتہ ہیں اور آخر وقت تک ہدایت پہ رہتے ہیں تو پھر ان کی ہدایت اور نصیحت کو قبول کرتا ہے پروردگار عالم۔ عزیزو اور دوستو، جب انہوں نے یہ آیت سنی پھر مولا جو ہیں وہ نماز میں شامل ہو گئے۔ تو عزیزان علی قدر یہ کہتے ہیں شقیق بلخی کہ میں نے سوچا کہ پہلے کا جواب بھی انہوں نے دے دیا بغیر میرے بات کیے ہوئے، یعنی کہ فوراً نام لے کر، شقیق بلخی کا نام لے کر، اور دوسری کا بھی قرآن کی آیت سے جواب دے دیا۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ شقیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں بات کروں آگے اور بڑھوں اور جب یہ ختم کر لیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ ظاہر نہیں رہے اور غائب ہو گئے، میں مل نہیں سکا۔ شقیق بلخی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں بڑھ گیا اور آگے، اور اپنے گروہ کے ساتھ، اپنے کاروان کے ساتھ پہنچا تو دیکھا کہ لوگ حج کر رہے ہیں اور طواف میں مشغول ہیں، اور ان کا کاروان جو ہے وہ بھی پہنچا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہی شخص جو ہے اس کے اطراف میں کافی لوگ ہیں، اور وہ بھی طواف کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، اور لوگ جو ہیں عقیدت میں آگے بڑھتے ہوئے اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ شخص کون ہے؟ یہ لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص تم نہیں جانتے ہو، یہ موسیٰ بن جعفر کے فرزند، یہ امام صادق کے فرزند موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ السلام علیہ ہیں، اور یہ شیعوں کے امام ہیں، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت شقیق بلخی نے وہ آیت پڑھی قرآن مجید کی، اللہ اعلم یجعل حیث رسالتہ، کہ پروردگار عالم خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ عزیزان علی قدر، تو یہ وہ شخصیتیں ہیں اور یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے پیغام حق کو پہنچایا اور مختلف حالات میں پہنچانے کی کوشش کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اور بھی طاقتیں ہیں جو مقابل پہ تھیں، ایک تو خود عباسی طاقت تھی، دوسرے جو ہیں وہ عباسی خلفاء ہیں اور جنہوں نے مظالم ڈھائے، اور دوسری طاقت جو تھی وہ عربی میں ٹرانسلیشن ہو رہا تھا یونانی فلسفے کا، اور یونانی فلسفہ جو ہے وہ گڈمڈ ہو کے شریعت کو پیچھے دھکیل کر اور اس فلسفے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان تمام تر طاقتوں کے مقابل پر ایک ذات اور ایک شخصیت ہے امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ السلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جبکہ قید و بند کے اندر بھی زندگی گزاری ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں تک آپ پیغام پہنچاتے رہیں۔ عزیز اور دوستو، واقعات بہت سارے ہیں لیکن اب وقت نہیں رہا کہ میں آگے گفتگو کر سکوں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو پھر آپ کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ سوانح حیات کو پڑھنا چاہیے، ائمہ کی سوانح حیات سے وابستگی رکھنا چاہیے۔ یہ ائمہ وہ ائمہ ہیں کہ جن کے لیے سرکار خدمت مرتبہ نے فرمایا کہ اگر تم ان سے توسل رکھو گے اور ان سے رابطہ رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہی تو عطرت رسول اللہ ہے، یہی تو اہل بیت اطہار ہیں، یہی مکتب اہل بیت ہیں۔ ہم لوگوں کو شکر کے سجدے کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں مکتب اہل بیت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو اس گھر میں پیدا کیا ہے۔ ہمارے ماں باپ کا شکریہ ہم کو ادا کرنا چاہیے، اور پھر علماء کا اور ان تمام تر محدثین کا اور ان تمام تر مراجع اور بزرگ علماء کا، جس کے اندر کلینی اور مفید جیسے لوگ ہیں، عزیزان عالی قدر اور توسی جیسے رحمت اللہ لوگ ہیں، اور خوئی جیسے لوگ ہیں، ہمارے ایرا کے لوگ ہیں، مثلا حکیم جیسے لوگ ہیں عزیزان، جو ہم تک پہنچا رہے ہیں حق کو۔ دیکھیے بات یہی ہے کہ اگر وارث ہمارا پردے میں بھی ہے لیکن کام ہو رہا ہے، ہدایت پہنچ رہی ہے، اور ہدایت پہنچ رہی ہے، فیض پہنچ رہا ہے، وہ نور جو ہے اس کی شعاعیں ساطع ہیں اور جاری ہیں، اور یہی سبب ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کا جو ذکر ہے وہ بلند و بالا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے چاہا ہے کہ ان کا ذکر بلند و بالا رہے، اس لیے کہ وہ شخصیتیں جو ہیں وہ رضا الہی پر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی مشیت الہی ان کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، بس وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، دنیا والے نہیں سمجھ سکتے کہ انہوں نے یہ مصائب کیوں اٹھائے، قید و بند میں کیوں رہے۔ وہ قید خانہ کیسا قید خانہ تھا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ قید خانہ ایسا قید خانہ تھا کہ آپ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ کیسا قید خانہ تھا کہ اس کے اندر لکیلیں لگائی ہوئی تھیں تاکہ جسم جو ہے وہ آپ کا زخمی ہو جائے۔ عزیز دوستو، کیسی مصیبت تھی، کیسے مظالم تھے، اور ہارون رشید نے پوری کوشش کی۔ دیکھیے ہارون رشید کا وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ مدینہ کے اندر ہارون رشید آتا ہے قبر رسول کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن عم، اے ابن عم، اے چچا داد آپ پر سلام ہو۔ تو امام موسیٰ بن جعفر نے آگے بڑھ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابتا۔ تو کہا کہ تم نے اب کیسے یہ سلام کیا ابتا کو، یہ کیسے کہا کہ وہ تمہارے باپ ہیں؟ کہا کہ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن نے کیسے کہا کہ ابراہیم وہ ہیں، ان کے باپ ہیں اور ان کے حوالے سے ہیں۔ عزیز دوستو، اور ابنانا اور ابنانا کی آیت پڑھ کے آپ نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم ابنا کی حیثیت میں ہیں رسول اللہ کے۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ بتائیں کہ آپ اس طریقے سے جب ابنا کی منزل پر ہیں، تو اس نے فوراً ہی آپ کو وہیں سے نماز کی حالت میں پہنچا دیا پریزن کے اندر اور قید کر دیا گیا۔ عزیز دوستو، جبکہ امام نے واضح کرنے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور جبکہ وہی ہاشمی خاندان سے عباسی ٹوٹا ہے، یہ عباس وہی ہیں جو رسول اللہ کے چچا ہیں۔ عزیز دوستو، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ عباس کی زندگی کیا تھی، یہ ابو سفیان کے ساتھ دوستی رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا حوالہ یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ان کی نسلوں کے اندر بھی صورتحال پیدا ہوئی کہ عباسی خلفاء نے وہ مظالم ڈھائے۔ ایک طرف آگے بڑھ کے امام نقی کے زمانے میں متوکل ہے، اور حضرت موسیٰ بن جعفر کے زمانے میں یہ ہے شخص جس نے 22 برس زندگی گزاری اور 12 برس جو ہے وہ امام صادق اور 10 برس امام موسیٰ بن جعفر کے زندگی گزاری، اور کس طریقے سے قید بند کے ساتھ زندگی امام موسیٰ بن جعفر کی تھی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ لوگ ملنے جاتے تھے تو ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ عزیز دوستو، وقت وہ آ گیا کہ اس نے دیکھ لیا کہ اب صورتحال یہی ہے کہ موسیٰ بن جعفر کو زہر دے دیا جائے۔ تاریخ کے واقعات شاہد ہیں، 20 رجب کو امام کو زہر دیا گیا۔ زہر کے ساتھ ساتھ وہ صورتحال تھی کہ سیسا پلایا گیا۔ روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے کتنے مصائب ڈھائے گئے۔ 22 رجب کو وہ دن تھا کہ جس دن آپ کو زہر دیا گیا ہے، اور 3 دن تک آپ زہر کی حالت میں تڑپے رہے ہیں۔ 25 تاریخ کو آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور شہادت کے ساتھ بھی وہ صورتحال ہے جس کے 18 بیٹیاں ہوں، 19 بیٹے ہوں۔ عزیز دوستو، کوئی ایک بھی ہے وہ جنازے پر اس وقت موجود نہ رہا ہو، عزیز اور دوستو، نہ آنے دیا گیا ہو۔ امام کا جسد اقدس جو ہے شہادت کے بعد لے جا کر ہم والوں نے پل پر رکھ دیا، اور اس پر رکھ کے امام کا رکھا رہا 10 دن تک، اور اس بات کی کوشش رہی کہ دنیا والے نہ آئیں اور دفن نہ کرنے پائیں۔ لیکن اسی ہارون کا بھائی تھا جس کو خیال ہوا، ہارون کا ایک بیٹا قاسم تھا جو صحیح معنی میں فالوور تھا امام صادق اور امام موسیٰ بن جعفر کا، اور ایک یہ ہارون کا بھائی تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے آیا، اور اس نے آنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا۔ امام کی تدفین ہو گئی، میں کہوں گا مولا آپ کی تدفین ہوئی۔ امام
رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا کا یہ حکم تھا کہ ان کو اسی طوق و زنجیر کے اندر، اسی سلاسل کے اندر دفن کر دیا جائے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو غسل دینے والے، کفن دینے والے علی ابن موسی رضا موجود ہیں، آپ کے صاحبزادے، طوق و سلاسل آپ کے جسم سے جدا نہ کیا گیا۔ میں کہوں گا آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیاں موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، لیکن ہائے ہم دیکھتے ہیں وہ شخص جس کے طوق و سلاسل گلے میں موجود ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن جناب زینب کہتی ہیں سید سجاد تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا عالم ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں دیکھتی نہیں ہیں آپ، سب نے اپنے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا، جس کا جوان بیٹا موجود ہو بابا کو غسل کفن نہیں دیا جا رہا ہے۔ عزیزو دوستو لے جایا گیا، میں کہوں گا مولا کو دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ آج بھی وہ مقام ہے، ہم دیکھتے ہیں کاظمائن کے اندر امام موسیٰ بن جعفر کا وہ تابوت آئے گا، آپ دیکھیں یہ تابوت لایا جا رہا ہے، اس تابوت کو کہاں دے رہے ہیں؟ ہم والوں نے اٹھایا تھا لیکن اس کے بعد وہ دفن کر دیا گیا۔ امام موسیٰ بن جعفر اس مقام پر اپنے گھر میں دفن کر دیے گئے، لیکن ہاں سید الشہداء کا جنازہ 3 دن تک اڑیاں پڑا رہا اور دفن نہ ہو سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔